بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا رفیق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار بہترین ساتھی، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری صحابی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں غمزدہ حالت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس سے دریافت فرمایا، آپ اتنے غمگین کیوں ہیں؟ وہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کے حوالے سے پریشان ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کس بات کی پریشانی ہے؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آج تو ہم صبح و شام آپ کی خدمت اقدس میں حاضر ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے اپنے قلب و روح کو تسکین پہنچاتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت سے فیضیاب ہوتے ہیں، لیکن کل روز محشر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمام انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مقام بلند پر فائز ہوں گے، جبکہ ہماری آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک رسائی نہیں ہوگی۔ اس پر سید عالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو رفاقت کی خوشخبری سناتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص دنیا میں جس سے محبت کرتا ہوگا وہ قیامت کے دن اسی کے ساتھ ہوگا۔ ناظرین کرام، آج ایک ایسی عظیم ہستی کا ذکر پاک ہم کر رہے ہیں جو ہر لمحہ حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہے۔ جفائیں جتنی قسم کی ہو سکتی ہیں وہ ساری برداشت کی، اور وفاؤں کی جتنی بلند قسمیں ہو سکتی ہیں وہ ساری ان میں موجود تھیں، اور وفا کو بھی ایک بانک پن جس شخص نے دیا، آج ہم اس کا ذکر پاک کرنے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں۔ بلال کی اذان، احمد رضا کا سلام، بصیری کا کلام، دنیا کا کون سا کلمہ گو ہے جو اس سے واقف نہیں؟ دنیا کا کون عاشق مصطفیٰ اور غلام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو اس سے آشنا نہیں؟ امام عاشقاں حضور سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی عشق کی بات ہوگی تو سب سے پہلے جو نام لوح ذہن پر آتا ہے وہ بلال حبشی، اور ان کے بعد پھر اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ تمام مومنین ازل سے لے کر ابد تک جتنے نیک صالحین لوگ ہیں سب جنت کے مشتاق، اور اس امت کے بھی ساری امت جو ہے وہ جنت کی یقیناً مشتاق ہے، لیکن جنت بھی کچھ ہستیوں کی مشتاق ہوتی ہے، جن میں سے ایک بڑا نام سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ ناظرین کرام، یہ وہ بلند بخت شخصیت ہے جن کو زبان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت کی بشارت ملی۔ میرے آج ساتھ سارے ہی درویش اور عشاق ہیں اللہ کے فضل و کرم سے، اور سیدنا بلال حبشی کی جو روح پاک ہے ان کا ہم پہ خاص کرم ہے۔ میری مراد پروفیسر محمد اعظم نوری ہیں، ان کے ساتھ ڈاکٹر سعید احمد سعیدی اور ڈاکٹر محمد نوید اظہر، تینوں اسکالر سے آپ اچھی طرح واقف ہیں۔ جی نوری صاحب، آپ سے ابتدا کر رہا ہوں، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غیث صاحب، میں آپ کے انٹرو کے دوران سوچ رہا تھا کہ وہ جو علامہ اقبال علیہ الرحمہ نے کہا کہ شہادت گہے الفت، اگر اس شہادت گہے الفت کا مجسم پہ کر دیکھنا ہو تو وہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ، یعنی ہر لمحہ آپ جو ہیں وہ از جہاں وہ مولانا روم نے غالباً کہا تھا، کشتگان خنجر تسلیم را ہر زمان از غیب جانے دیگر است۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام نامی اس میں گرامی سے میں آغاز کرنا چاہوں گا۔
بلال کہتے ہیں پانی کے اس پہلے گھونٹ کی تری کو جو انسان کے حلق کو جا کے تر کرتی ہے، ما یبل بہ الحلق من الماء، اس کو بلال کہتے ہیں۔ بڑی خوبصورت بات لگی مجھے ایک محقق کی، اور میں نے یہ پہلی بار پڑھی۔ انہوں نے کہا کہ مکہ معظمہ کے 13 سال اسلام کا حلق جو ہے وہ بہت زیادہ خشک ہو چکا تھا، اس کو تری کی ضرورت تھی کہ اس اسلام کے گلے سے آواز نکلے اور وہ 4 دانگے عالم میں گونجے۔ تو فرمایا کہ رب ذوالجلال نے اس کے لیے جس آواز کا انتخاب کیا نا، اس کا نام ہی بلال رکھا۔ سبحان اللہ، سبحان کہ جن کی آواز نقیًا عذباً جہوریًا، کہ بڑی واضح تھی، بہت ہی میٹھی تھی اور بہت ہی بلند تھی، بہت ہی بلند تھی۔ پورا مدینہ منورہ سنتا تھا، گونجتا تھا۔ بلکہ وہ ہم آگے چل کے اس کو دیکھیں گے کہ وہ جب آذان دیتے تھے تو صرف مدینہ طیبہ نہیں ہے، وہ صدائیں عرش پہ بھی جاتی تھی، عرش پہ بھی جاتی تھی۔ رحمت کونین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ بلکہ اس سے پہلے میں ان کا حلیہ اگر آپ اجازت دیں تو بیان کرنا چاہوں گا، تاکہ ہمارے ذہن میں جب ہم ان کو کنسیو کریں نا تو وہ اپنی تمام تر رعنائیوں کے ساتھ ہمارے قلوب میں جلوہ گر۔ سبحان اللہ۔ امام حاکم مستدرک میں حضرت امام مکحول کے حوالے سے ان کا حلیہ بیان کرتے ہیں، کان رجلاً شدید الادمہ۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ رنگت کالی تھی، کالی رنگت نہیں تھی، بلکہ آپ کی پیدائش مکہ معظمہ کی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ طائف کے علاقے میں، لیکن زیادہ تر یہی ہے کہ مکہ معظمہ کی پیدائش ہے، وہیں پلے بڑے، وہیں جوان ہوئے، اور اس سبب سے آپ کی رنگت جو ہے شدید الادمہ، گہری گندمی تھی، گہری گندمی تھی۔ اس کے علاوہ آگے آتا ہے کہ طوالن، لمبے تھے، نحیفن، کمزور تھے، وہ چونکہ تھے نا سلیم اینڈ سمارٹ اور قد لمبا تھا تو تھوڑا جھکے ہوئے رہتے تھے، خفیف العارضین، یہ دونوں جو رخسار تھے یہ بڑے ہلکے ہلکے تھے، بڑے ہلکے ہلکے تھے، گوشت کم تھا۔ وَبِهِ شَعْرٌ كَثِيرٌ، سر اور داڑھی کے بال جو تھے وہ بہت زیادہ تھے، بہت زیادہ تھے۔ وَبِهِ شَمَخٌ كَثِيرٌ، اور وہ بال زیادہ تر سفید تھے، سفید بال تھے۔ لا یغیر، آپ ان کو چینج نہیں کیا کرتے تھے۔ اس پیکرے بلال کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اعزاز عطا کیا۔ یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے کہ کسی شرف میں آقا کسی غلام کو اپنے ساتھ کھڑا کر لیں۔ آپ نے فرمایا السباق اربعۃ، سبقت لے جانے والے 4 ہیں۔ فرمایا انا سابق العرب، پورے عرب میں اللہ کی قربتوں کی طرف سبقت لے جانے والا میں ہوں، سب سے پہلے میں ہوں۔ فرمایا صہیب سابق الروم، پورے روم میں سے ان قربتوں کی طرف سبقت لے جانے والے صہیب رومی ہیں۔ سلمان و سابق الفرس، پورے ایران میں سے ان قربتوں میں آنے والے حضرت سلمان فارسی ہیں۔ اور کہا بلال و سابق الحبشہ، سارے حبشہ میں سے ان قربتوں میں میرے ساتھ آنے والے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ۔ ڈاکٹر سعیدی اقبال نے کہا جب عشق سکھاتا ہے آداب خدا گاہی، سبحان اللہ، کھلتے ہیں غلاموں پر اسرار شہنشاہی۔ آپ نے ارشاد فرمایا نا کہ اذان تو بلال لے گیا، اذان تو حبش والے لے گئے۔ سبحان اللہ۔ علامہ نے عشق کی مختلف جہتیں بیان کرتے ہوئے خوب لکھا ہے، عشق دم جبرائیل، عشق دل مصطفیٰ، عشق خدا کا رسول، عشق خدا کا کلام، اور عشق کی مستی سے ہے پیکر گل تابناک، عشق ہے صحابہ خام، عشق ہے کاس الکرام، عشق فقیہ حرم، عشق امیر جنود، عشق ہے ابن السبیل، اس کے ہزاروں مقام، اور عشق کے مضراب سے نغمہ تار حیات، عشق سے نور حیات، عشق سے نار حیات۔ اور مولانا روم نے لکھا ایک جگہ
صد کتاب و صد ورق در نار کن روبے دل را جان بے دیدار. سبحان اللہ. کہ سینکڑوں کتابیں اور سینکڑوں ورق جو ہے وہ آگ کی نظر کرو، رخ اپنا جو ہے وہ چہرہ محبوب کی طرف کرو. اس سے پتہ چلتا ہے حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جو پڑھا، کتابوں سے آج بھی دنیا اس نتیجے پر پہنچی ہے اور آگے پہنچے گی کہ جو علم نظر سے عطا ہوتا ہے وہ کتاب سے عطا نہیں ہو سکتا. سبحان اللہ. اور حضرت بلال اور نظر بھی پھر وہ نظر بھی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام اس کیفیت سے آگاہ تھے کہ جو جام انہوں نے لڑھائے ہیں عشق کی حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے، اسی لیے تو ہر شخص انہیں سیدنا بلال کہتا تھا. تو یہ عشق ہی اٹھاتا ہے نا، اور اس میں آپ بے مثال تھے، اس لیے سیدنا بلال کہا جاتا تھا. یہی وجہ ہے کہ ایک مرتبہ جب ایک عرب شاعر نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے بیٹے کا نام بھی بلال تھا، یعنی صحابہ حضرت بلال کی نسبت سے اپنی اولاد کے نام رکھتے. سبحان اللہ. اتنے بڑے خلیفہ وقت، اتنے بڑے بادشاہ شہنشاہ کا بیٹا اور اس کا پوتا جو ہے اس کا نام بلال. تو ایک شاعر نے قصیدہ لکھا، عربوں میں یہ شاعری تھی، قصیدہ تھا، تو اس نے لکھا بلال و عبداللہ ہے خیر و بلال، کہ عبداللہ ابن عمر کے جو بلال ہے یہ بہترین بلال ہے. تو جیسے ہی حضرت عبداللہ ابن عمر نے سنا تو خون اتر آیا آنکھوں میں اور کہا کذبتا، تو نے جھوٹ بولا ہے، بل بلال و رسول اللہ ہے خیر و بلال. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بلال بہترین بلال ہے. جی ڈاکٹر صاحب، جی سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت بلال بن رباح الحبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ باپ کی طرف سے تو عربی تھے لیکن ماں کی طرف سے غیر عرب تھے، حبشی تھے. اور جدید تحقیق یہ بتاتی ہے کہ یہ جو مشہور ہے کہ آپ کی ناک چپٹی تھی، یہ بات بھی درست نہیں، غلط ہے. اور یہ بات بھی غلط ہے کہ آپ شین کا تلفظ ادا نہیں کر سکتے تھے. بالکل شین اور صاد میں آپ بخوبی فرق کرتے تھے اور اذان کا تلفظ صحیح ادا کرتے تھے. بالکل صحیح. اسی وجہ سے بڑے فصیح اللسان تھے. فصیح اللسان تھے اور آپ حدیث روایت بھی کرتے تھے. ٹھیک. روایت حدیث میں آپ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ اور حضرت عمر فاروق، حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت اسامہ بن زید، عبداللہ بن عباس، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہم، ان حضرات نے حدیث آگے لی ہے اور انہوں نے احادیث نقل کی ہیں حضرت بلال سے. ٹھیک. اور آپ نے قبول اسلام میں اتنی تکالیف برداشت کی کہ امیہ بن خلف نے آپ کے لیے کئی سزائیں ایجاد کیں. تپتے ہوئے صحرا میں لٹایا جاتا، سینے پہ پتھر رکھا جاتا، اوپر گائے کی کھال ڈال دی جاتی، سنگریزوں پہ لٹایا جاتا، اور گلے میں گلوئے مبارک میں رسیاں ڈال دی جاتی، بچوں کے حوالے کر دیا جاتا، بچے گھسیٹتے پھرتے. اور ایک رات وہ پتہ ہے نا کہ انہوں نے کہا کہ یہ جو ہے تھے حضرت کیا تھے، سمیہ کے جو میاں تھے ان کا، حضرت یاسر، ان کو تم کوڑے مارو، تو انہوں نے انکار کر دیا ان کو کوڑے مارنے سے. تو امیہ بن خلف نے بچوں سے کہا ببول کے کانٹے لاؤ اکٹھے کر کے. ببول کے ڈھیروں سارے کانٹے لائے، کئی کلو، اور اس نے کہا کہ ان کے ایک ایک بال کی جگہ پہ وہ کانٹے لگا دو. ساری رات کہتی ہیں کہ وہ کانٹے میرے جسم میں تھے اور میرے ہاتھ باندھ دیے گئے تھے کہ میں نکال نہ لوں، اور اس حالت میں میں نے رات گزاری. ڈاکٹر میں آپ کو سچی بات بتاؤں، میں جب یہ پڑھتا ہوں میری عجیب حالت ہو جاتی ہے. میں کہتا ہوں ہمارا کیا عشق رسول ہے. یہ تھے وہ لوگ، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے انگاروں پر لیٹ کر عشق رسول کی دولت خریدی تھی. انہیں پھر قدر تھی. ہم جیسوں کو کیا قدر ہے؟ ہم تو دعویٰ کرتے ہیں نا، خالی دعویٰ ہے، اس پر دلیل کوئی نہیں. تو ان سے کہتے کہ تم لات و عزا کو اپنا خدا مانو، تو وہ کہتے کہ میری زبان سے یہ لفظ ادا ہی نہیں ہو سکتے. احد احد کا نعرہ لگاتے. اور علامہ اقبال نے جیسے کہا کہ جفا جو عشق میں ہوتی ہے وہ جفا ہی نہیں، ستم نہ ہو تو محبت میں کچھ مزہ ہی نہیں. وہ لوگ کہتے کہ تم ہمارے غلام ہو، تم مانتے کیوں نہیں؟ تو وہ جواب دیتے کہ میرا جسم تو تمہارے بازار میں بکا ہوا ہے لیکن روح بازار مصطفیٰ میں بکی. وہ کہتے کہ ساری دنیا کا دستور ہے جو مار کھاتا ہے وہ روتا ہے، تم مار کھاتے ہو تو ہنس پڑتے ہو. وہ کہنے لگے کہ ابھی اللہ اور اس کا رسول مجھے ٹھوک بجا کے دیکھ رہا ہے، جب میں اچھا بولوں گا تو پھر مجھے خرید لیں گے اور نعمتوں کے دروازے مجھ پر کھول دیں گے. واہ واہ واہ، یہی وہ بڑی زبردست بات ہے کہ انہوں نے کہا تمہیں اس پہ دقت تکلیف اتنی ہوتی ہے، کبھی احساس نہیں ہوا؟ انہوں نے کہا نہیں کوئی شکوہ، ان کا شکوہ ہے ہی نہیں،
یہ تو برتن جب بناتا ہے کچے تو پھر اس کو آگ میں رکھتا ہے، بے شک، برتن بنانے والا کمہار جو ہوتا ہے، اور پھر وہ اس کو یوں کر کے دیکھتا ہے، جب صحیح آواز آتی ہے تو وہ کہتا ہے اب یہ پکا ہے، یہ میرا تو ٹیسٹ ہے، آزمائش جو منہ کیا ہے زبان سے کیا نہیں چومی گویم مسلمانم بلرزم کے دانم مشکلات لائے، ایک دن حضرت ابو بکر صدیق ادھر سے گزرے اور ضبط نہ ہو سکا تو انہوں نے 5 یا 7 یا 9 اوکیا سونا دے کر آپ کو، اور ایک غلام ساتھ، غلام ساتھ آتا ہے، گورے رنگ غلام کے عوض میں خریدا، اور یہ معاوضے کا بھی ذکر آتا ہے۔ تو یہی وجہ تھی کہ عہد فاروقی میں ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ بلال میں تمہیں کوئی منصب دینا چاہتا ہوں، میں امیر المومنین ہوں، تمہیں کوئی منصب دینا چاہتا ہوں۔ تو آپ نے اپنی کمر مبارک سے کرتا اٹھایا اور عرض کرنے لگے کہ امیر المومنین، میں نے انگاروں پر لیٹ کر جو زخموں کے پھول خریدے ہیں ان کے بعد مجھے کسی منصب کی ضرورت نہیں ہے۔ یہاں پر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بڑی عظمت ناظرین کے سامنے رکھنا چاہوں گا کہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے ان کو زمین سے اٹھا کے اللہ کی قربتوں میں وہاں پہ بٹھا دیا۔ سبحان اللہ۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں بیٹھا ہوا تھا، میرے ساتھ حضرت صہیب رومی بھی تھے، حضرت سلمان فارسی بھی تھے، تو اچانک ابو سفیان ہمارے پاس سے گزرے، ابھی انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، صحیح بخاری کی روایت ہے۔ تو کہتے جب وہ ہمارے پاس سے گزرے تو ہمیں وہ مکہ کے ظلم و ستم اور ان کے وہ جتنی میدان احد میں دشمنی اور عداوت وہ یاد آ گئی۔ پتہ کیوں آئے تھے؟ وہ قحط پڑ گیا تھا، اور ثمامہ بن اسار رضی اللہ تعالیٰ مسلمان ہو چکے تھے، انہوں نے بند کر دی تھی، بند کر دی تھی، وہ طائف سے گندم آنی بند ہو گئی تھی، تو وہ پھر آئے تھے آقا کریم کی بارگاہ میں، اور آقا نے پھر عطا کیا تھا، 500 اونٹ آپ نے عطا کیے تھے جی۔ تو وہ پاس سے گزرے تو حضرت بلال حبشی نے جب انہیں دیکھا نا تو آپ نے ایک جملہ بولا، آپ نے فرمایا ما اخذت سیوف اللہ من عنق عدو اللہ ما اخذہا، اللہ کی تلواریں اللہ کے دشمنوں کی گردن تک کب پہنچیں گی؟ اب ابو سفیان جو تھے وہ اب یہ دیکھیے نا کہ یہ ماحول کیسا بدل گیا ہے کہ کہاں مکہ کا سردار، یعنی پورے مکہ کا سردار، اور کہاں غلام، کہاں امیہ بن خلف، اور پھر ایک کیا ہے وہ کبوتر زخمی کی طرح ان کے سامنے ہے بدر کے بعد، حضرت عبد الرحمن بن عوف کہتا ہے مجھے بچاؤ، مجھے بلال سے بچاؤ، لیکن اس کے باوجود قدرت نے بچنے نہیں دیا، قدرت نے بچنے نہیں دیا۔ تو جب آپ نے یہ جملہ بولا تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہاں سے گزر رہے تھے، حضرت ابو سفیان گزر گئے، ان کے پاس جواب تو تھا کوئی نہیں، انہیں معلوم تھا کہ جو کہہ رہے ہیں درست کہہ رہے ہیں۔ تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اتقولون لسید قریش ہکذا، تم قریش کے ایک اتنے بڑے سردار کے بارے میں تمہیں ایسا جملہ نہیں کہنا چاہیے تھا۔ یہ سن کے خاموش ہو گئے۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کی حضور اس طرح یہ ابو سفیان وہاں سے گزر رہے تھے تو انہوں نے ان پر حضرت بلال نے یہ کہا ہے، اور میں نے انہیں آگے سے یہ کہا ہے۔ اب دیکھیں بظاہر دیکھا جائے تو کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے، یعنی ایک جینون بات بنتی ہے کہ اتنے بڑے آدمی کو تمہیں اس طرح نہیں کہنا چاہیے تھا، وہ آیا بھی ایک بھیک مانگنے کے لیے ہے تو، لیکن اس کے جواب میں کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یا ابا بکر لعلک اغضبتہم، مجھے لگتا ہے تمہارے اس جملے نے حضرت بلال اور ان کے ساتھیوں کو ناراض کر دیا ہے۔ جب یہ کہا نا تو آقا نے فرمایا سنو ابو بکر، لئن کنت اغضبتہم اغضبت ربک تبارک و تعالی، اگر تیرے جملے سے بلال ناراض ہو گیا ہے نا تو یہ سمجھو بلال ناراض نہیں ہوا تم سے، تمہارا رب ناراض ہو گیا۔ سیدنا صدیق اکبر انہی قدموں پہ پلٹ کے واپس آئے اور آ کے کہا بھائی وہ میں تم سے ایک جملہ بول کے گیا تھا، میں معذرت چاہتا ہوں۔ تو آگے سے حضرت بلال حبشی نے کہا نہیں ابو بکر بھائی ایسی کوئی بات نہیں ہے، اللہ آپ کی بخشش فرمائے۔ وہ ڈاکٹر صاحب سیدنا ابو ذر غفاری کے منہ سے نکل گیا کالی ماں کے بیٹے، اللہ تو کیا ہوا پھر بعد میں، ہے نا آپ کے ذہن میں؟ جی بالکل ہے، لیٹ گئے زمین پہ، لیٹ گئے اور کہا اپنا پاؤں میرے رخسار پر رکھیں، جب ملو نبی رکھو نہیں ملو، بار بار کہتے تھے ملو، پکڑ کے ملو، پھر میں اٹھوں گا، پھر میں اٹھوں گا۔ اچھا اس میں ایک اور پہلو ہے جس کو بیان کرنا چاہیے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کی دین کے لیے جتنا زیادہ خدمات تھیں
اس کو ایک میرٹ دیا. اور دوسرا جو میں سمجھ سکا ہوں، جس طرف آپ نے انٹرو میں اشارہ کیا، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق مبارک جس کے دل میں جتنا ہے یا جتنا تھا اس کے مطابق اس کو مقام ملا ہے. سبحان اللہ. اب حضرت بلال دیکھتے تھے جب تڑپتے تھے مکہ میں، حضور علیہ السلام کا گزر ہوتا، رخ زیبا دیکھتے تو ساری تسکین آ جاتی اور اطمینان حاصل کر لیتے. اور مکہ میں یہ سارے مرحلے گزار کر جب مدینہ طیبہ پہنچے تو انہوں نے جو احد احد کا نعرہ لگایا تھا تو اس کا اظہار اذان کی صورت میں یہ شرف حضرت بلال کو نصیب ہوا. جب آپ معراج پر گئے، شب معراج واپس آئے تو آپ فرماتے ہیں بلال ایسا کون سا کام کرتے ہو کہ آج رات جب میں جنت میں سیر کر رہا تھا تو تیرے قدموں کی آہٹ اپنے آگے آگے میں نے سنی ہے. اور پھر صحیح مسلم میں جو حدیث پاک ہے اس میں تو نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا ہے کہ ما دخلت الجنت قط الا سمعت خشخشتک، میں جب بھی جنت میں داخل ہوا ہوں مجھے تیرے قدموں کی آہٹ پہلے سنائی دیتی ہے. یعنی یہ کوئی ایک مرتبہ کا واقعہ نہیں ہے، یہ بار بار ہوتا تھا اور حضرت بلال کا یہ منصب ہے. اور تیسرے نمبر پر اگر ہم دیکھیں مکہ فتح ہوتا ہے تو 10,000 کا قدسیوں کا مجمع ہے اور حضور فرماتے ہیں نا بلال، بلال کدھر ہیں؟ حالانکہ اس وقت لوگوں نے سفارش کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بڑا خاص موقع ہے، کسی قبیلے کے سربراہ کو یہ شرف بخشیں، ہو سکتا ہے پورا قبیلہ مسلمان ہو جائے. یہ اچھی نیت تھی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کی باتیں سنی اور فیصلہ کن انداز میں کہا کہ نہیں. جب امیہ بن خلف کی تپتی ہوئی ریت پر گھسٹ گھسٹ کر اللہ احد کہنے کا مرحلہ تھا تو یہ میرا بلال صاحب سے آگے تھا. اب کعبہ کی اس چھت وقت دیکھو ڈاکٹر نوید اظہر، ایک کمال کی بات ہے تاریخ میں، یہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کمال ہو سکتا ہے. جب اتنی بڑی فتح کے بعد کعبۃ اللہ میں داخل ہوئے ہیں، ساتھ کون ہیں؟ اسامہ بن زید غلام زادہ، ساتھ کون ہے؟ بلال حبشی، ساتھ کون ہے؟ رحمت اللہ عالمین کی رحمت کا جو ہے وہ کلزم بہہ رہا ہے، عثمان بن طلحہ جس نے اس رات داخل ہی ہونے دیا تھا، اس سے چابی منگوائی، اس کو ساتھ لے کے اندر داخل ہوئے. حضرت بلال کی فضیلت اصل میں غلاموں کی فضیلت ہے جو اسلام نے غلاموں کو عطا کی ہے. اب انڈونیشیا میں بلال کا لفظ جو ہے مؤذن کے لیے استعمال کیا جاتا ہے. بلال کا نام جو ہے اذان کا استعارہ بن چکا ہے. امریکہ کے سیاہ فام مسلمان کثرت سے اپنا نام بلال رکھتے ہیں. یہ کس کا فیض ہے؟ عربی کا ایک شعر ہے، وما ينفع الاصل من ہاشم وما ينفع الاصل من ہاشم اذا كانت النفس من باہلہ. اگر قوم باہلہ جیسی عادتیں اور حرکتیں ہوں تو بنی ہاشم کے گھر میں پیدا ہونا بھی فائدہ نہیں دیتا. اگر بنی ہاشم کے گھر میں بندہ پیدا ہو جائے اور حرکتیں قوم باہلہ جیسی ہوں، باہلہ ایسی قوم تھی جو اروڑیوں سے ہڈیاں اکٹھی کر کے ان کی میکھ نکال کے کھاتی تھی. اسلام نے یہ بتایا کہ اگر غلام ہو اور اوصاف حمیدہ کا مالک ہو تو اسلام اس کی غلامی کی تہمت اس پر سے ختم کر دیتا ہے. اب چشم فلک نے یہ نظر فائنانس منسٹر خزانچی، پہلے حضرت ابوبکر صدیق کے خزانچی رہے، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے معتمد علیہ رہے، خزانچی بنایا ان کو. چشم فلک نے یہ نظارہ دیکھا کہ مدینہ کا بازار ہے، آگے آگے سیدنا بلال جا رہے ہیں، پیچھے پیچھے امیر المومنین حضرت عمر فاروق جا رہے ہیں، اور آواز کیسے دیتے ہیں؟ کہتے ہیں یا سیدنا بلال، اے سیدنا بلال میری بات سنیے. اور حدیث کے الفاظ میں نے پڑھے ہیں، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ میری شدید خواہش ہے کہ میرا باپ بلال کے باپ جیسا ہوتا، میری ماں بلال کی ماں جیسی ہوتی، اور میں بلال جیسا ہوتا. عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المومنین ہو کر فرماتے ہیں. اور آپ کو جن لوگوں نے اپنی بیٹیاں دی نکاح کے لیے وہ عرب کے معزز اور شریف لوگ تھے. کس وجہ سے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت نے من و تو کی تفریق بٹھا دی تھی. وہ ایک یمن کا آیا نا قبیلہ بڑا، تو شادی کے لیے انہوں نے کہا جی بلال حبشی نے ہمیں پیغام ان کی طرف سے آیا ہے شادی کا، تو ہم نے کہا آپ سے مشورہ کر لیں یا رسول اللہ آپ کا کیا حکم ہے؟ تو آپ نے فرمایا تمہارا کیا مقابلہ بلال سے؟ سبحان اللہ، بلال کی تو جنت مشتاق ہے، کوئی مقابلہ ہی نہیں. اللہ ان کے ساتھ کیا مقابلہ جو بازار مصطفیٰ میں بکے ہوئے ہیں. یہ ذکر جاری رہے گا، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا. وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب
ویلکم بیک ناظرین کرام. کسی نے کہا تھا کہ کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا اور غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا, خاک کے ذروں کو حمدوش سریا کر دیا. خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے, کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا. جی خان صاحب, عشق محمد ہی تو ایمان کی روح ہے, اس لیے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کبھی بھی ان اہل ایمان کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو سکتے جنہوں نے ایمان کی حقیقت کو جانا. سیدنا حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ صفحہ ہستی کے نقش پر اگر ہم صبر و استقامت, صدق و اخلاص کا گوہ گراں, کوہ پر انوار, ہاں بس یہ ٹھیک, کوہ پر انوار, کوہ صفا کے گلشن میں کھلے ہوئے اخلاق جب دیکھتے ہیں تو ان میں 5 چیزیں ہمیں سر فہرست نظر آتی ہیں. ارشاد. نمبر 1, سبقت فی الاسلام. واہ. پہلے 7 آدمیوں میں مسلمانوں میں آپ کا نام آتا ہے. نمبر 2, تحمل شدائد. واہ. مصائب برداشت کرنے کی انتہا اگر ہے تو بلال پر. سبحان اللہ. نمبر 3 ہے عشق رسول. سبحان اللہ. نمبر 4 ہے شوق جہاد, اور اس کے بعد ہے جوش ایمان. واہ. ان 5 میں سے کسی ایک کو بھی لے کر ہم گفتگو کرنا شروع کر دیں, ہمارا وقت ساتھ نہیں دے گا. لیکن سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی خوبیاں ہم نہیں گن پائیں گے. آقا علیہ السلام سے پہلے کوئی جنت میں نہیں جائے گا, واہ. اور آپ کے خادم کی حیثیت سے سب سے پہلے قدم جس کے جنت میں پڑیں گے وہ سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ. پروفیسر اعظم نوری صاحب, ان کی سیدنا بلال حبشی کے حسنات اور نیکیاں دیکھ کے کسی آدمی نے کہہ دیا کہ بلال حبشی کی نیکیاں تو صدیق اکبر سے بھی زیادہ ہیں. سیدنا صدیق اکبر کو پتہ چلا, آپ سیدنا بلال حبشی کو پتہ چلا کہ یہ بات کہی ہے, تو سیدنا بلال آئے, انہوں نے آ کے کہا آپ نے بڑی زیادتی کی ہے. سیدنا صدیق اکبر کی ان گنت نیکیاں ہیں اور ان کی ایک نیکی کا نام بلال حبشی ہے. جی سبحان اللہ, سبحان اللہ. آقا علیہ السلام نے حضرت بلال حبشی کا انٹروڈکشن کراتے ہوئے جو مثال دی وہ بڑی خوبصورت ہے, اور اس میں بڑی لذت اور بڑی ہی حلاوت اور مٹھاس ہے. سبحان اللہ. آپ نے فرمایا مثل بلال کا مثل نحل, میرے بلال کی مثال تو شہد کی مکھی کی طرح ہے. غدت تأکل مرن و حلوًا, فرمایا وہ گھر سے اپنے چھتے سے نکلتی ہے, کڑوا بھی کھاتی ہے, میٹھا بھی کھاتی ہے, دونوں چیزیں کھاتی ہے, لیکن اس کے بعد آخر کار اس کا رزلٹ کیا ہوتا ہے؟ فَهُوَ الْحُلُوُّ كُلُّهُ, وہ ساری کی ساری مٹھاس ہی مٹھاس بن جاتی ہے. تو فرمایا اسی طرح بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آقا علیہ السلام نے حضرت معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف یمن میں ایک لیٹر بھیجا. ٹھیک. آپ وہ لیٹر لے کے جا رہے تھے تو راستے میں جنگل میں ایک جگہ ایسی آئی کہ جہاں سے رستہ بہت مختصر تنگ تھا, اور رستے میں بالکل سامنے فرنٹ پہ ایک شیر بیٹھا ہوا ہے, اور وہ خونخوار نظروں سے دیکھ رہا ہے. اب حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں نے جیسے ہی اس کو دیکھا تو میں نے فوراً کہا یا سبو انا رسول رسول اللہ, میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قاصد ہوں, اور ہاذا کتاب رسول اللہ, یہ میرے پاس حضور علیہ السلام کا خط ہے, لیٹر ہے. کہتے جیسے ہی میں نے یہ جملے کہے, یہ الفاظ بھی ہیں انا مولا رسول اللہ, وہ ایک الگ واقعے پہ. اچھا. وہ حضرت سفینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قافلے سے بچھڑ گئے تھے, تو یہ وہ واقعہ وہ جہاں کہا تھا انا مولا رسول اللہ, لیکن یہ اور واقعہ ہے. ٹھیک ہے, یہ جاتے اور آتے جو ملا یہ وہ ہاذا کتاب رسول اللہ, یہ میرے پاس آقا علیہ السلام کا لیٹر بھی ہے, خط بھی ہے. اگلی بات دیکھیے کہ وہ کہتے ہیں فقام الصب, وہ شیر جو تھا وہ اپنی جگہ کے کھڑا ہو گیا. فہم ہما, اس نے کوئی بات کی اپنی زبان میں. فصرخا, چیخا. حتی تناہا عن الطریق, پھر وہ راستہ چھوڑ کے ایک سائیڈ پہ ہو گیا. حضرت سفینہ کہتے ہیں میں گزر گیا, یمن گیا, لیٹر ڈیلیور کیا, اس کا جواب لیا. جب واپس آیا تو ایگزیکٹ اسی جگہ پہ وہ شیر بیٹھا ہوا ہے, دوبارہ بیٹھا ہوا ہے, اور مجھے لگتا ہے کہ وہ انتظار میں تھا, اور انتظار میں کیوں تھا اس کے آگے جواب موجود ہے.
کہتے وہ پھر بیٹھا ہے, میں نے پھر کہا کہ انا رسول اللہ وہذا جواب و کتاب رسول اللہ, یہ میں آقا علیہ السلام کے لیٹر کا جواب لے کے جا رہا ہوں. کہتے ہیں اب کی بار اس نے میرے آگے آگے چلنا شروع کیا, اور تھوڑا دور چلنے کے بعد اسی طرح وہ زیر لب تھوڑا اس نے کوئی بات کی, پھر اس نے ایک چیخ ماری اور پھر وہ راستہ چھوڑ کے الگ ہو گیا. حضرت سفینہ کہتے ہیں یہ سین میرے لیے بہت ہی ایک تعجب کا باعث تھا. جب میں مدینہ منورہ رحمت کونین کی خدمت میں حاضر ہوا تو میں نے عرض کی آقا جاتے ہوئے بھی اور آتے ہوئے بھی یہ معاملہ ہوا. تو رحمت کونین مسکرا پڑے, آپ نے فرمایا تدرون ما قال, ساروں کو مخاطب کر کے کہا تمہیں خبر ہے اس نے جاتے ہوئے کیا کہا تھا اور آتے ہوئے کیا کہا تھا؟ انہوں نے عرض کیا اللہ و رسولہ عالم, آقا جی آپ بہتر جانتے ہیں, آپ کا خدا بہتر جانتا ہے. آپ نے فرمایا جب یہ جا رہا تھا نا تو اس نے وہ جو بڑبڑایا تھا بولا تھا, اس نے کہا تھا کیف رسول اللہ و ابو بکر و عمر و عثمان و علی, آقا علیہ السلام اور ان کے 4 یاروں کا کیا حال ہے. اور جب واپسی پہ اس نے بولا تھا تو اس نے کہا تھا اقری منی السلام الی رسول اللہ و ابی بکر و عمر و عثمان و علی و بلال. کہتے اس نے کہا کہ جانے والے مدینہ طیبہ میں جانا تو آقا کو, ان کے یاروں کو اور ساتھ میں بلال کو بھی میرا سلام عرض کر. مجاہد قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے, سبحان اللہ, اور دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے. حضرت ابو قحافہ ابھی ایمان نہیں لائے, سیدنا صدیق اکبر کے والد, جس دن سیدنا بلال حبشی کو خریدا, کافی مہنگا خریدا تھا سودا, اپنا جو تھا غلام بھی دیا ان کے بدلے, کافی درم و دینار بھی دی. تو ان کے والد نے کہا کہ یہ تم کیا خرید کے لائے ہو, تم تو بڑے لائق آدمی تھے, یہ گھاٹے کا سودا کر کے لے آئے. تو سیدنا صدیق اکبر نے جواب دیا وہ کمال کا تھا. انہوں نے کہا اگر پوری دنیا کی دولت دے کے بھی مجھے یہ خریدنا پڑتا تو میں اس کو خریدتا, پھر بھی یہ مہنگا تھا, پھر بھی یہ مہنگا تھا. جی اسی پر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مجھے جملہ بھی وہ یاد آ رہا ہے, جس میں آپ نے فرمایا کہ ہمارے آقا ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کروایا. سبحان اللہ. دیکھیے ایک تو وہ سیدنا ہمیشہ ہی ان کا معمول تھا, کہا کرتے تھے, اور جب حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کا وصال ہوا تو تب بھی حضرت عمر فاروق نے یہی جملہ ادا کیا مات الیوم سیدنا, آج ہمارے سردار کا وصال ہو گیا. تو ان کے جو حضرت سیدنا بلال حبشی کے ظلم و ستم کے حوالے سے خاص طور پہ بیان ہو رہا تھا, آپ نے بھی اشارہ فرمایا, تو ان پر جب ظلم و ستم کیا جاتا تھا تو بہت سے لوگ دیکھ کر گزر جاتے تھے, بعض کا دل پسیج جاتا تھا اور جو کفار تھے وہ خوش ہوتے تھے. ایک دن ان پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے تھے کہ جناب ورقہ بن نوفل گزرے, آپ وہاں ٹھہرے اور آپ نے فرمایا کہ یہ ہمت, جرت اور استقامت کی نظیر اور مثال ہے. اگر اس حوالے سے یہی ظلم و ستم برداشت کرتے ہوئے بلال کی شہادت بھی ہو جائے تو میں اسے حنان بناؤں گا. اب یہ جو حنان کا لفظ ہے صاحب لسان العرب نے لکھا, اس کا مطلب ہے برکت, رحمت. تو یہاں جناب ورقہ بن نوفل کا یہ جملہ مطلب اس کا یہ تھا کہ میں حضرت بلال حبشی کا اگر اسی عالم میں وصال ہو جاتا ہے, شہادت ہو جاتی ہے, تو یہ اس قابل ہیں کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین ان کے مزار پر جا کر ان سے برکت حاصل کریں, اور لوگ جو ہیں ان سے وہ برکت حاصل کریں. جی قرآن پاک نے کہا کہ اذا قیل لہم آمنوا کما آمن الناس, جی ایمان لاؤ جیسے یہ لوگ ایمان لائے. سبحان اللہ. اس معاملے میں جب ہم سیدنا حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی سیرت مطہرہ پر نظر ڈالتے ہیں تو آج جب ہم سوچتے ہیں کہ ہمیں تو اسلام پلیٹ میں رکھ کر دے دیا گیا ہے, ہم نے اس کے لیے کیا تکلیفیں برداشت کی. واہ. ایمان کی قدر و منزلت تو وہ جان سکتے ہیں جو یہ جانیں کہ جن لوگوں کی بدولت یہ اسلام ہم تک پہنچا, انہوں نے اس راہ میں کیا کیا مشقتیں برداشت کی. کہ سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ سے ان کا مالک امیہ بن خلف جمحی جب یہ کہتا ہے کہ میرا غلام ہوتے ہوئے لات اور حبل کو چھوڑ کر اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا کی طرف جاتا ہے. اچھا خان صاحب, 2 نعرے لگاتے تھے, احد احد اور احمد احمد, 2 نعرے. ہمارے ہاں لوگ جو ہیں وہ احمد احمد چھوڑ جاتے ہیں, یہ 2 نعرے لگاتے تھے. عشق مصطفیٰ نے ہی تو ان کی پہچان کرائی. ہمیں قرآن تو یہی کہہ رہا ہے, قرآن کی حقیقت کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو ہمیں یہ کہتا ہے کہ اللہ و رسولہ احق ان یردوہ ان کانوا مومنین. عربی گرامر کا کوئی بھی طالب علم آ کر بتائے کہ اس آیہ کریمہ کا معنی کیا ہے.
اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میرے رسول کو راضی کرنے والا مجھے راضی کرتا ہے اور یہی ایمان کی روح ہے۔ تو جب امیہ بن خلف نے آپ پر ظلم کی انتہا کر دی اور صدیق اکبر رضی اللہ عنہ خود بھی کتنی تکلیفیں برداشت کر رہے، خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کیا پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، کوئی شک تو نہیں، دل پسیجا اور اس کو سمجھانے لگے۔ تو وہ کہتا ہے کہ آپ مجھے سمجھا رہے ہیں تو آپ خرید ہی لیں۔ فرمایا کہ ہاں یہ تو بڑی خوشی کی بات ہے۔ کہا مجھے فسطاس رومی اپنا غلام دے دو، 40 اوقیہ چاندی دے دو۔ آپ نے اس کو دے دیا، بڑی تفصیل ہے، بڑی تفصیل لیکن ہے، وہ بڑھاتا گیا، قیمت بڑھاتا گیا ہے۔ جب لے کر چلے تو امیہ نے ایک لفظ کہا کہ ابو بکر تم نے جو غلام خریدا ہے اگر مجھے یہ خریدنا پڑتا تو میں درہم کے 6 حصے میں بھی نہ خریدتا۔ فرمایا تجھے کیا معلوم، یمن کی بادشاہی اس پر قربان کر دوں تو بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہو سکتی۔ ایمان قبول کرنے کے بعد سیدنا حضرت بلال رضی اللہ عنہ نے جس طرح حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وابستگی رکھی، اور جی پروفیسر صاحب ایک واقعہ، وہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں پاس سے گزرا اور میں نے دیکھا کہ سیدنا بلال حبشی کو گرم پتھر پہ لٹایا ہوا ہے اور سلاخوں سے داغ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اس گرمی پہ اگر گوشت رکھ دیا جائے تو وہ اس میں بھن جائے وہ گوشت، اور وہاں میں نے دیکھا کہ بلال حبشی کا یہ ہے۔ جی غیر صاحب بلکہ وہ اس واقعے میں تو کتب تاریخ میں یہ بھی ملتا ہے کہ جب وہ سرداران قریش گرم پتھروں پہ لٹا کے اور مار پیٹ کر کے اور وہ لوہے کی زرہیں ڈال دیتے تھے تاکہ وہ لوہا تپ کے اور زیادہ ان کو جو ہے، ایک ہے پتھروں کا گرم ہونا اور ایک ہے لوہے کا گرم ہو کے انسان کی جلد کو جلانا، وہ جب مار کے وقفے کے لیے کھانا کھانے یا کر چلے جاتے دھوپ میں ہی چھوڑ کے، تو ہر کسی کا کوئی نہ کوئی رشتہ دار آ کے اس پہ پانی گرا جاتا، لیکن سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ پانی ڈالنے والا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہوتا تھا۔ اس طرح وہ ظلم و ستم کرتے تھے۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم سحری فرما رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سیدنا بلال حبشی بیٹھے ہیں تو کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سحری کا وقت بند ہو گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر تناول فرما، دوبارہ عرض کیا یا رسول اللہ سحری کا وقت اختتام کو پہنچ گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر کھاتے رہے۔ سیدنا بلال کو اندازہ نہیں ہوا ابھی وقت تھا سحری کا۔ تیسری مرتبہ کہتے ہیں مجھے اللہ رب العزت کی قسم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس کے قبضے میری جان ہے، سحری کا وقت ختم ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے جبریل امین کو حکم دیا سورج کو آگے کر دیں جا کے بلال کی قسم جھوٹی نہ ہو جائے، سورج آگے کر دیا گیا۔ جی اسی طرح اللہ رب العزت کا بھی فرمان ہے وہ جو آیا ہے وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ۔ اللہ تعالیٰ نے یہ انہی حضرت بلال حبشی اور جو دیگر صحابہ کرام تھے جو مالی حوالے سے ذرا کمزور تھے انہی کے حوالے سے فرمایا، جب سرداران قریش آپ کی بارگاہ میں آئے تھے کہ ان غریبوں کو اپنی بارگاہ سے اٹھا دیں تو ہم اسلام بھی قبول کر لیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ انہیں اپنی بارگاہ سے دور نہیں کرنا، اس لیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال حبشی اور دیگر جو غرباء صحابہ تھے ان کو ہمیشہ اپنے قریب رکھا، یہاں تک کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا جو وصال مقدس کا موقع تھا اس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب سیدہ عائشہ صدیقہ کے حجرے میں تھے تو حضرت سیدنا بلال حبشی آپ کے حجرے کی چوکھٹ پہ بیٹھے تھے، وہیں بیٹھے رہتے، وہیں بیٹھے رہے، اور کب کوئی حکم ہو اور کب اندر جاؤں حضرت عائشہ صدیقہ جب فرماتی تھی تو وہ کام کر دیا کرتے تھے۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اہل بیت اعظام کے درمیان یہ رابطے کا کام بھی کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کئی دفعہ انہیں کام سے بھیجتے کہ جاؤ حضرت فاطمہ کے گھر جاؤ، وزیر خزانہ بھی تھے، مینیجر بھی تھے، ازواج مطہرات کو جو جو چیز چاہیے ہوتی تھی یہ خرید کے لاتے تھے۔ اور خاص طور پر جب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت میں جوش آتا حضرت حسنین کریمین کے حوالے سے تو بلال حبشی سے فرماتے کہ جاؤ میرے دونوں بیٹوں حسن اور حسین کو لے کر آؤ۔ تو یہ سنگت تو جو ہے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ہمیشہ ہی انہیں حاصل رہی ہے، اور جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وصال مبارک ہو جاتا ہے تو اس وقت یہ کہتے ہیں کہ آئندہ میں نے اذان نہیں دینا۔ اب دیکھیے وہی بات جو علامہ اقبال نے فرمایا کہ اذان ازل سے تیرے عشق کا ترانہ بنی، تو اذان بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو عشق و محبت ہے اس کی داستان ہے، اور پھر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ طور پہ حکم فرمایا تھا کہ خانہ کعبہ کی چھت پر جا کر اذان دے۔ میراث انہوں نے کوئی نہیں چھوڑی، بالکل ایسے ہی لوگوں نے لکھا سیدنا بلال حبشی کوئی میراث نہیں چھوڑی جس حالت میں گئے، لیکن میراث جو بلال حبشی نے چھوڑی وہ دنیا میں کسی اور نے میراث نہیں چھوڑی۔ سبحان اللہ۔ یہ جو اہل ایمان کے دلوں میں محبت مدینہ کا ایک سمندر موجزن ہے،
اس کا سبب بھی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ امام المؤذنین کہا جائے گا، سید المؤذنین، سید المؤذنین آگے آگے ہوں گے اذان دیتے ہوئے بلکہ جنت میں۔ امام ابن عساکر تاریخ دمشق میں لائے ہیں کہ اللہ رب العالمین سارے انبیاء کو، ان کی امتوں کو اکٹھا کر کے اس لمحے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے حضرت بلال سے فرمائیں گے کہ بلال وہ اذان جو مدینہ میں دیتے تھے آج یہاں پر بھی میدان محشر میں بھی، اور سارے انبیاء اور رسول اور ان کی امتیں اس اذان کو سماعت کریں گی۔ 4 دفعہ جی اذان اس دن جب وصال نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوتا ہے اور صحابہ اصرار کرتے ہیں کہ آپ اذان دیں، 4 دفعہ اشہد ان محمد نہیں کہہ سکتے اور بے ہوش ہو کے گر جاتے، بڑی مشکل سے ہوش میں لایا جاتا ہے پانی ڈال۔ جی اسلامی تاریخ میں مدینہ منورہ میں نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جدائی پر، عالم دنیا سے عالم برزخ کی جدائی پر، مدینہ منورہ میں سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو روپ امت کو دکھایا ہے اس کی مثال نہیں ملتی۔ واہ واہ۔ حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم کا جب وصال ہوا تو آپ نے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے اجازت مانگی، اور پھر آخر کار آپ عہد فاروقی میں جب آپ تشریف لے گئے دمشق، اور اس کے بعد خولان میں رہتے ہوئے جب رسول اللہ نے فرمایا بلال ہمیں اپنا دیدار نہیں کراؤگے، پہنچے وہاں واہ واہ واہ۔ اور ان کو دیکھتے ہی اہل مدینہ کو جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے مناظر یاد آئے، شوق و نیاز و اس کے سانچے میں ڈھل کے آ، یہ کوچہ حبیب ہے پلکوں سے چل کے آ، پلکوں سے چل کے آئے۔ کتاب الشفا سے بخار کا جی روحانی علاج ہے۔ اگر کوئی شخص بخار بیمار میں مبتلا ہو تو سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 69 69-41 بار پڑھ کر مریض کو دم کریں اور پانی پر دم کر کے وہ پانی بھی مریض کو پلائیں، انشاءاللہ بخار سے جلد شفا مل جائے گی۔ شرط یہ ہے اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک ضرور پڑھیں۔ سیدنا غوث الاعظم عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اپنا سب کچھ اللہ کے حوالے کر دو، اللہ تعالیٰ سب کو آپ کی خدمت پر معمور فرما دے گا۔ ناظرین کرام، اس سے پہلے کہ میں صغیر احمد نقش بندی ہمارے ملک کے صف اول کے نعت خوان ہیں، ان سے منقبت سنواؤں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں حضور رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت اور لامحدود وفاداری نصیب فرمائے، اور سیدنا بلال حبشی کے عشق رسول کا کوئی ایک جگنو ہمیں عطا فرما دے۔ جی صغیر۔ اللہ سے کی ہے سچی محبت بلال نے، اللہ سے کی ہے سچی محبت بلال نے، عشق نبی کی پائی ہے دولت بلال نے، عشق نبی کی پائی ہے دولت بلال نے، تھا ظلم کے جواب میں نعرہ احد احد، تھا ظلم کے جواب میں نعرہ احد احد، کی اختیار راہ عظیمت بلال نے، سرکار دو جہان کے دربان ہو گئے، سرکار دو جہان کے دربان ہو گئے، حاصل کمال کی ہے کرامت بلال نے، اور رکھا نبی کا اسوہ تھا ہر دم نگاہ میں، رکھا نبی کا اسوہ تھا ہر دم نگاہ میں، خوں دے کے ہے خرید لی
جنت بلال نے خون دے کے ہے خرید لی، جنت بلال نے حوروں کو خال کے لیے تحفے میں دی گئی، حوروں کو خال کے لیے تحفے میں دی گئی، ایسی حسین پائی ہے رنگت بلال نے، ساجد کسی کے حصے میں آئی نہیں کبھی، کعبے کی چھت پہ دیکھی جو رفعت بلال نے، اللہ سے کی ہے سچی محبت بلال نے، عشق نبی کی پائی ہے دولت بلال